جو لوگ ادھر ادھر بیٹھے ہوئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ فرش مسرت پہ تشریف لائیں، کیونکہ یہ ذکر امام رضا علیہ السلام ہے، وہ مقدر کے بڑے بلند افراد ہیں جن کو یہ جشن میسر ہوا ہے۔ لہٰذا جو لوگ ادھر ادھر ایک پھول کے ٹکڑے کی طرح ادھر ادھر نہ بیٹھیں، کوشش کریں کہ گلدستے کی نما قریب آ جائیں تاکہ شعرا اپنے اشعار آپ تک پہنچائیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے بلند آواز میں درود بھیجیے عظمت آل محمد پر۔ آپ سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں ہمارے سید محمد صاحب جو نذران عقیدت پیش کرنے جا رہے ہیں ان کو بلند آواز میں درود بھیجیں عظمت آل محمد پر۔ حاضرین محفل السلام علیکم۔ سب سے پہلے آپ سب کو ولادت باسعادت حضرت امام باب الحوائج حضرت امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کی بہت بہت مبارک پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد۔ تھوڑا نزدیک آ جاؤ مائک کے، چالو ہے۔ ہلو، تھوڑا نزدیک آ گیا۔ اس کی مبارک بعد میں امام زمان علیہ السلام کو بھی پیش کرنا چاہتا ہوں، اور میں اسی مناسبت سے ایک کلام جو کہ 8ویں امام کے لیے میں نے تیار کیا ہے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ سب انشاءاللہ لطف اٹھائیے گا۔ بار دیگر نعرہ صلوات، اللہم صلی میرے آقا میرے سلطان میرے مولا رضا، میرا قبلہ میرے قرآن میرے مولا رضا، میرے آقا میرے سلطان میرے مولا رضا، کہ سب تو قرآن کے قاری ہیں زمانے میں، مگر کہ سب تو قرآن کے قاری ہیں زمانے میں، مگر آپ کا قاری ہے قرآن میرے مولا رضا، کہ سب تو قرآن کے قاری ہیں زمانے میں، مگر آپ کا قاری ہے قرآن میرے مولا رضا، آپ کے در سے کئی بار بھکاری بن کر، آپ کے در سے کئی بار بھکاری بن کر روٹیاں لے گئے رضوان میرے مولا رضا، میرے آقا میرے سلطان میرے مولا رضا،
کہ خلد ملنا مجھے مشکل تھا، بہت مشکل تھا، خلد ملنا مجھے مشکل تھا، بہت مشکل تھا، کر دیا آپ نے آسان میرے مولا رضا، جس کو دنیا میں ہو دیدار ملک کی حسرت، جس کو دنیا میں ہو دیدار ملک کی حسرت، دیکھ لے آپ کے دربار میرے مولا رضا، میرے آقا میرے سلطان میرے مولا رضا۔ آخر شعر، آپ کا نام ہی ایسا کہ سامیر حسن، آپ کا نام ہی ایسا کہ سامیر حسن، آپ کے نام پہ قربان میرے مولا رضا، میرے آقا میرے سلطان میرے مولا رضا۔ برائے خوش ندی امام رضا علیہ السلام اور امام زمان علیہ السلام بلند تر صلوات۔ یہ تھے سید محمد صاحب جو اپنے مخصوص انداز میں نذران عقیدت پیش کر رہے تھے۔ میری گزارش ان لوگوں سے پھر سے ہے جو لوگ افراد ادھر ادھر تشریف رکھتے ہیں، جو ذکر اہل بیت کا مزہ فرش مسرت پہ ادھر ادھر بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، کوشش کریں کہ جشن میں شرکت کریں۔ آپ حضرات سے ایک بار اور گزارش کرتا ہوں کہ وہ فرش مسرت پہ تشریف لائیں۔ آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں بلند آواز میں درود بھیجیں عظمت آل محمد۔ ایک بہترین انداز میں اشعار پڑھتے ہیں ہمارے حسینی برادر جو آپ کے درمیان موجود ہیں۔ میں آپ کے سامنے ایک شعر پیش کرتا ہوں، دیکھتا ہوں خاموشی کب تک نہیں ٹوٹتی کہ بغض علی نے اتنا گنہگار کر دیا، بغض علی نے اتنا گنہگار کر دیا، سجدوں نے ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ بغض علی نے اتنا گنہگار کر دیا، سجدوں نے ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ چار مصرے اور پیش کرتا ہوں کہ دعویٰ تھا رہبری کا جنہیں مصطفیٰ کے بعد، دعویٰ تھا رہبری کا جنہیں مصطفیٰ کے بعد، میدان میں کھل کے آ گئے وہ مرتضیٰ کے بعد، میدان میں کھل کے آ گئے وہ مرتضیٰ کے بعد۔ اور کتنے حریف دین تھے، کتنے نبی کے دوست، سب کی نقاب اڑ گئی کرب و بلا کے بعد، سب کی نقاب اڑ گئی کرب و بلا کے بعد، سب کی نقاب اڑ گئی کرب و بلا کے بعد۔ آئیے آپ حضرات کی خدمت میں ایک بہترین انداز میں کلام منقبت پیش کرتے ہیں۔ ہمارے حسینی برادرز سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ مائک پہ آئیں اور ذکر اہل بیت سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائے۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔
بارے دیگر نعرہ سلوات. حاضرین محفل سلام علیکم. سب سے پہلے تو آپ کو اس جشن بابرکت کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں. اور آج کی جو شب ہے، جو شب آمد امام ضامن، امام رؤوف، امام ہشتم، شاہ خراسان، سلطان ممکنات، حضرت مولا علی ابن موسی الرضا علیہ السلام آپ کو، آپ کے گھر والوں کو بہت بہت مبارک ہو. ویسے تو اس مسجد میں کافی آنا جانا رہا ہے، پر آپ کے سامنے منقبت خوانی کرتے ہوئے یہ ہمارا پہلا ہمارا یہ ایکسپیرینس ہوگا. بہت سے افراد ایسے جنہیں ہم جانتے ہیں، بہت سے افراد جس سے بات نہیں کر چکے، بے شک پر عالم ارواح میں ان سے ملاقات ہو چکی ہے. تو آپ سب کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور آپ سے التماس ہے اگر آپ تھوڑا تھوڑا قریب آ جائیں جوان حضرات سے، تو ہمیں انشاءاللہ پڑھنے میں لطف آئے گا، انشاءاللہ آپ کو سننے میں لطف آئے گا. جتنی بڑی ذات امام رضا کی اتنی بڑی صلوات بھیجیے گا. سن لو مولا رضا کی تم بھی فضیلت سن لو. سن لو مولا رضا کی تم بھی فضیلت سن لو. سن لو مولا رضا کی تم بھی فضیلت سن لو. مولا فرماتے ہیں کہ جو خدا کا ہے رضا، جو خدا کی ہے رضا، ہاں وہ رضا میری ہے. جو خدا کی ہے رضا، ہاں وہ رضا میری ہے. سچ ہے اسلام کے پیکر میں ضیا میری ہے. علم کی شکل میں دنیا پہ عطا میری ہے. علم کی شکل میں دنیا پہ عطا میری ہے. موت ہے میرے تصرف میں بقا میری ہے. علم کی شکل میں دنیا پہ عطا میری ہے. موت ہے میرے تصرف میں بقا میری ہے. ذات واجب کی قسم، ذات واجب کی قسم نور جلی کہتے ہیں. مجھ کو پہچان لو، مجھ کو بھی علی کہتے ہیں. سن لو مولا رضا کی سن لو مولا رضا کی تم بھی فضیلت سن لو. سن لو مولا رضا کی تم بھی فضیلت سن لو. نعرہ حیدری، حیدری، حیدری. بہت سے ایسے افراد ہیں جو زیارت پہ جا چکے ہیں، بہت سے ایسے میں چہرے دیکھ رہا ہوں جو ساتھ میں زیارت پہ ہمارے ساتھ رہ چکے ہیں. جو نہیں جا سکے، جلد از جلد آج کی شب کے وسیلے سے مولا باب الہوائے جنہیں امام رضا کی زیارت نصیب عطا فرمائے. اور ایران جو اتنا مشہور ملک ہے سارے جہانوں میں، وہ کیوں مشہور ہے، شاعر نے اسے کس انداز میں پیش کیا ہے، بالخصوص آپ سماعت فرمائے گا کہ سورہ دہر کے عنوان سے جا کر پوچھو، سورہ دہر کے عنوان سے جا کر پوچھو، کیا سخاوت ہے یہ قرآن سے جا کر پوچھو. جس کو جو نہیں ملا ہے یقین جانیے گا آج کی شب ہے، اور یہ شعر آپ سنیے گا.
بی بی معصومہ قم سے توسل کیجیے گا مولا امام علی رضا کے واسطے سے، انشاءاللہ آپ کی دعائیں بھر آئیں گی. سماعت فرمائے گا، اس شعر آپ کے دل کے کونے میں اتر آئے گا. سماعت فرمائے گا. سورہ دہر کے عنوان سے جا کر پوچھو، کیا سخاوت ہے یہ قرآن سے جا کر پوچھو. جاؤ جاؤ کسی انجان سے جا کر پوچھو، جاؤ جاؤ کسی انجان سے جا کر پوچھو، نہ یقین آئے تو ایران سے جا کر پوچھو. جاؤ جاؤ کسی انجان سے جا کر پوچھو، نہ یقین آئے تو ایران سے جا کر پوچھو. ارے قرض میں دیتا ہوں، قرض میں دیتا ہوں اس واسطے سلطان ہے آج، میرے روزے کی بدولت ہی تو ایران ہے آج. سنو مولا رضا کی فضیلت سنو، مولا رضا کی تم بھی فضیلت سن لو، سن لو مولا رضا کی تم بھی فضیلت سن لو. بزرگوں نے تو ہم سے اچھا سنا ہے. آج ایک روایات ہمارے نزدیک آئی ہے، اسی روایات کے زیر سایہ اس سے آگے کا شعر بھی ہے. سماعت فرمائیے گا کہ ظلم کرتی ہے یہ دنیا تو ادھر آ جاؤ، حالت حاضرہ پر یہ شعر بھی ہے. سماعت فرمائیے گا. ظلم کرتی ہے یہ دنیا تو ادھر آ جاؤ، کوئی دکھتا نہیں اپنا تو ادھر آ جاؤ. ظلم کرتی ہے یہ دنیا تو ادھر آ جاؤ، کوئی دکھتا نہیں اپنا تو ادھر آ جاؤ. گر مصائب نے گھیرا تو ادھر آ جاؤ، گر مصائب نے گھیرا تو ادھر آ جاؤ، مفلسی کا ہے اندھیرا تو ادھر آ جاؤ. ہم سے بڑھ کر کسی ہم سے بڑھ کر کسی حاکم کی کریمی نہ رہی، ہاتھ دھوئے تو غریبوں کی غریبی نہ رہی. مولا رضا کی تم بھی فضیلت سن لو، سن لو مولا رضا کی تم بھی فضیلت سن لو. نعرہ حیدری، حیدری، حیدری. اور اگر آپ روضہ اقدس، مشہد مقدس امام رضا کے حرم جائیں گے تو وہاں پر ایک صحن شفا بھی ہے، اور صحن شفا میں کیسے کیسے معجزات دیکھنے ملتے ہیں آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں. جو حاجت لے کر آیا ہے اپنے دلوں کے اندر مولا رضا کی زری کو تصور کریے گا، اور اس سے آگے کا شعر اسی انداز میں سنیے گا. جیسے رحمان ہے ہم سب کا خدا سب کے لیے، جیسے رحمان ہے ہم سب کا خدا سب کے لیے، ویسے ہوتا ہے امام دو سرا سب کے لیے. جیسے رحمان ہے ہم سب کا خدا سب کے لیے، ویسے ہوتا ہے امام دو سرا سب کے لیے. 14 صدیوں سے یہ دربار ہے وہاں سب کے لیے،
14 सदियों से ये दरबार है वहाँ सबके लिए, सबकी उम्मीद है ये बाब शिफा सबके लिए। 14 सदियों से ये दरबार है वहाँ सबके लिए, सबकी उम्मीद है ये बाब शिफा सबके लिए। वो जो बेआस है, अरे वो जो बेआस है, वो जो बेआस है, उनको भी शिफा देता हूँ। मौत के मुंह से मरीजों को बचा लेता हूँ। सुन लो मौला रजा की तुम भी फजीलत सुन लो, सुन लो मौला रजा की तुम भी फजीलत सुन लो। नारा हैदरी, हैदरी। खुश किस्मत है हम कि हमारा इमाम जिंदा है। इससे आगे का शेर इसी अंदाज में समात फरमाएगा कि जान कर भी नहीं पहचानने वाले सुन ले, जान कर भी नहीं पहचानने वाले सुन। भाई मारिफत जो है वो मारिफत ही, अगर इनकी मारिफत है तो सब कुछ है, अगर मारिफत ही नहीं है तो एंट्री नहीं है। तो आप इसी तरीके से इससे आगे का शेर भी समात फरमाएगा। जान कर भी नहीं पहचानने वाले सुन ले, लानते सुन के बुरा मानने वाले सुन ले, जान कर भी नहीं पहचानने वाले सुन ले, लानते सुन के बुरा मानने वाले सुन ले। तेग अल्फाज की भी तानने वाले सुन ले, तेग अल्फाज की भी तानने वाले सुन ले, खून शबीर सुबुक जानने वाले सुन ले। खून शबीर का खून शबीर का गम खार अभी जिंदा है, आखिरी है दर करार अभी जिंदा है। सुनो मौला रजा की तुम भी फजीलत सदा जियो। रजा की तुम भी फजीलत सुन लो। सलामत रहे, हमेशा आबाद रहे या अली कहने वाले। यकीन जाने का यही पासपोर्ट है आपका पुल सिरात से गुजरने का। जितना हो सके उठते बैठते सोते चलते या अली या अली या अली या अली। आज जिसकी आमद है वो भी अली है, जो काबे में आया था वो भी अली है। आपने मौला रज़ा की मदहत सुनी, हमारा दिल चाह रहा है आपकी खूबसूरत समातों के सुनने के बाद की जो काबे में आया था उसकी भी फजीलत पढ़ी जाए। अगर आप आमादा है तो एक नारा हैदरी लगाइएगा। मौला के ऐसे तो बहुत सारे खुतबात हैं, उनमें से एक खुतबा है खुतबतुल बयान, जिसमें मौला ने अपनी फजीलत खुद बयान करी है। इसे शायर ने किस अंदाज में पेश किया, आपकी खूबसूरत समातों के पेश खिदमत है। मज़हर हूँ अजायब का मेरा नाम अली है, मज़हर हूँ अजायब का मेरा नाम अली है, मज़हर हूँ अजायब का मेरा नाम अली है। क्या अली होगा जो अजूबात का मज़हर है। मज़हर हूँ अजायब का
میرا نام علی ہے، پیغام عہد ہوں میرا پیغام علی ہے، مظہر ہوں عجائب کا میرا نام علی ہے۔ پیغام عہد یعنی کہ توحید کی پہچان کرانے والا، جو توحید کی پہچان کرائے اس کے ماننے والے مولائی ہوتے ہیں، نصیری نہیں ہوتے ہیں۔ مظہر ہوں عجائب کا میرا نام علی ہے، پیغام عہد ہوں میرا پیغام علی ہے۔ ناکام نہیں ہوں میرا ہر کام علی ہے، ناکام نہیں ہوں میرا ہر کام علی ہے، آغاز علی ہے میرا انجام علی ہے، میں مظہر وحدت ہوں زمین اور زمان میں، میں ہوں تو ہے اللہ کی پہچان جہاں میں، میں ہوں تو ہے اللہ کی پہچان جہاں میں، مظہر ہوں عجائب کا میرا نام علی ہے، مظہر ہوں عجائب کا میرا نام علی ہے۔ اور مولا کائنات اپنی فضیلت بیان کر رہے ہیں خطبۃ البیان میں، اور کیا کیا فضیلت ہے میرے مولا علی بادشاہ کی، سماعت فرمائیے گا۔ ہے کفر میرے دم سے ہی دم توڑنے والا، ہے کفر میرے دم سے ہی دم توڑنے والا، اور کیا میں جھوٹے خداؤں کا بھرم توڑنے والا، میں جھوٹے خداؤں کا بھرم توڑنے والا، میں کفر کا کل جاہ و حشم توڑنے والا، میں کفر کا کل جاہ و حشم توڑنے والا، ایک میں ہی ہوں کعبے کے صنم توڑنے والا، سر جھوٹے خدا کے بھی ہم میں نے رکھے ہیں، قدموں پہ محمد کے قدم میں نے رکھے ہیں، قدموں پہ محمد کے قدم میں نے رکھے ہیں، اور جتنے بھی مسلک ہے عالم اسلام میں، پھر آپ سے تائید چاہوں گا اس بات کی کہ جتنے بھی مسلک ہے عالم اسلام میں، جتنا یقین شیعان حیدر طرار کو جنت جانے کا ہے اتنا کسی کو بھی نہیں، اور جنت کس بات پر ملتی ہے، کیسے ملتی ہے، شاعر نے کس انداز میں پیش کیا ہے، خطبۃ البیان کے زیر سایہ سماعت فرمائے گا۔ جنت میری اقرار ولایت کا صلہ ہے، جنت میری اقرار ولایت کا صلہ ہے، نبیوں کی نبوت، نبیوں کی نبوت میری بیعت کا صلہ ہے، جنت میری اقرار ولایت کا صلہ ہے، نبیوں کی نبوت میری بیعت کا صلہ ہے، جنت تو فقط میری محبت کا صلہ ہے، جنت تو فقط میری محبت کا صلہ ہے،
دوزخ بھی فقط میری عداوت کا صلہ ہے، جو میری ولایت کی گواہی نہیں دیتا، اللہ سلیمان کو شاہی نہیں دیتا، اللہ سلیمان کو شاہی نہیں دیتا، مظہر ہوں عجائب کا میرا نام علی ہے، مظہر ہوں عجائب کا میرا نام علی ہے، ارے حیدری حیدری حیدری۔ اور توحید کی پہچان مولا کائنات سے ہے۔ سماعت فرمائے گا کہ کیا ہے الوہیت یہ بتا سکتا ہوں بس میں، کیا ہے الوہیت یہ بتا سکتا ہوں بس میں، جو اترا ہے نبیوں پہ سنا سکتا ہوں بس میں، جو اترا ہے نبیوں پہ سنا سکتا ہوں بس میں، دہلیز پہ تاروں کو بلا سکتا ہوں بس میں، دہلیز پہ تاروں کو بلا سکتا ہوں بس میں، توحید کے پردوں میں بھی جا سکتا ہوں بس میں، گر میں نہیں ہوتا تو کوئی بات نہ ہوتی، اللہ پیغمبر کی ملاقات نہ ہوتی، اللہ پیغمبر کی ملاقات نہ ہوتی، مظہر ہوں عجائب کا میرا نام علی ہے، پر محمد و آل محمد صلوات۔ بس دو شعر رہ گئے ہیں اور آپ کی زحمت انشاءاللہ تمام۔ یہ ہمارے دو پسندیدہ شعر بھی ہے۔ یوں تو ہر کوئی مومن مولا کی مدح کسی نہ کسی طریقے سے کرتا ہے، اور کون کون مدح کرتا ہے مولا کی، سماعت فرمائے گا اس سے آگے کے شعر کے زیر سایہ ایک صلوات کا سہارا پیش کیجیے۔ نکتہ بھی ہوں الحمد بھی والناس بھی میں ہوں، خواہ ہے میرے مولا کا قرآن مجید۔ نکتہ بھی ہوں الحمد بھی والناس بھی میں ہوں، نکتہ بھی ہوں الحمد بھی والناس بھی میں ہوں، آدم بھی ہوں عیسیٰ بھی ہوں الیاس بھی میں ہوں، انسان کی شہرگ سے بہت پاس بھی میں ہوں، انسان کی شہرگ سے بہت پاس بھی میں ہوں، اکبر بھی ہوں اصغر بھی ہوں عباس بھی میں ہوں، ہر دور میں ہوں میں تصویر بدل کر، اب آؤں گا میں پردہ غیبت سے نکل کے، اب آؤں گا میں پردہ غیبت سے نکل کے، ہر ہوں عجائب کا میرا نام علی ہے۔ اور
یہ آخری شعر ہماری حصے کی نوکری کا انشاءاللہ، اگر آگے حکم ہوگا انشاءاللہ آئیں گے. پھر یہ ہمارا پسندیدہ شعر بھی ہے، یہ پسندیدہ کلام کا پسندیدہ شعر ہے اور ایک میسج بھی ہے. سماعت فرمائیے گا. محسن ہے فقط حاصل دی میری ولایت، دین کا جو حاصل ہے وہ ولایت امیر المومنین ہے. محسن ہے فقط حاصل دی میری ولایت. اور قرآن کی آیت ہے کہ اللہ تمہارا ولی ہے اور رسول تمہارا ولی، اور وہ ولی ہے جو حالت رسول میں زکوٰۃ دے. اسی آیت کے سائے میں سماعت فرمائے گا. محسن ہے فقط حاصل دی میری ولایت، ہے رب کی ولایت کی امی میری ولایت. واجب ہے بسد شکر و یقین میری ولایت، واجب ہے بسد شکر و یقین میری ولایت. ساکت کسی حالت میں نہیں میری ولایت. باتیں جو علی اللہ کو کہے گا، ملعون تھا ملعون ہے ملعون رہے گا، ملعون تھا ملعون ہے ملعون رہے گا. ماشاء اللہ سبحان اللہ. یہ تھے حسینی برادرز جو مخصوص انداز میں ذکر امام رضا علیہ السلام کر رہے تھے. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ بلند آواز میں درود بھیجیے عظمت آل محمد. حضرات ایک دوسرے طرح کا کلام ہے، مصرع ہے ہونٹوں پہ میرے شاہ خراساں کی ثنا ہے. مطلب ملاحظہ فرمائے. دیکھیں گے کوئی بات ہوگی تو دعائیں چاہتا ہوں. جو گلشن عصمت کی فضاؤں میں کھلا ہے، جو گلشن عصمت کی، جو گلشن عصمت کی فضاؤں میں کھلا ہے، وابستہ اسی پھول سے دنیا میں ہوا ہے، وابستہ اسی پھول سے دنیا میں ہوا ہے. اور شعر ملاحظہ فرمائے کہ معصوم فرشتے بھی کریں تیری غلامی، معصوم فرشتے بھی کریں تیری غلامی، معصوم فرشتے بھی کریں تیری غلامی، آغوش میں تو موسیے قاسم کے پلا ہے، آغوش
عزم کے پلا ہے آغوش میں تو موسیے. اور یہ بھی شعر دیکھیں گے حضرات کہ روزے پا تیرے آتے ہیں ہر روز سوالی. روزے پا تیرے آتے ہیں ہر روز سوالی. ارے روزے پاک تیرے آتے ہیں ہر روز سوالی. دنیا کا مقدر تیری چوکھٹ پہ بنا ہے. دنیا کا مقدر تیری چوکھٹ. آپ حضرات جو لوگ گئے ہیں روضہ امام رضا پہ، ایسے ایسے افراد ایسے ایسے مریض آتے ہیں وہاں پہ جن کو ڈاکٹر کہہ دیتے کہ ان کا بچنا مشکل ہے، اور الحمدللہ امام رضا کے روزے پہ وہ شفا یاب ہو کے جاتے ہیں. یہ امام کا بڑا معجزہ ہے. درود بھیجیے عظمت آل محمد پر. جو گلشن اس ہمت کی، اور تضمین ملاحظہ فرمائے کہ جنت کے فرشتوں میرا لب چوم لوا کر. جنت کے فرشتوں میرا لب چوم لوا کر. جنت کے فرشتوں میرا لب چوم لوا کر ہونٹوں پہ میرے شاہ خراساں کی ثنا ہے. ہونٹوں پہ میرے شاہ خراساں کی ثنا ہے. اور یہ شعر آپ کے دلوں میں محفوظ ہو جائے گا اگر واقعی عقیدت کا شعر ہوگا. تو ملاحظہ فرمائیں کہ گھٹ گھٹ کے گھٹ گھٹ کے وفا روتی تھی ویرانوں میں اکثر ہے. گھٹ گھٹ کے ویرانوں میں وفا روتی تھی اکثر. ارے گھٹ گھٹ کے ویرانوں میں وفا روتی تھی اکثر. عباس کے قدموں میں سکون اس کو ملا ہے. گھٹ گھٹ کے ویرانوں میں وفا روتی تھی اکثر. گھٹ گھٹ کے ویرانوں میں وفا روتی تھی اکثر. عباس کے قدموں میں سکون اس کو ملا ہے. اور یہ
حاصل کلام شعر پیش کرتا ہوں. جو لوگ محفل میں واقعی محفل میں شرکت کے لیے آئے ہیں ان کے لیے تحفہ ہے کہ پرچم سے بندھی مشک یہ دیتی ہے گواہی ہے. پرچم سے بندھی مشک یہ دیتی ہے گواہی. ارے پرچم سے بندھی مشک یہ دیتی ہے گواہی. اموں سے بھتیجی نہ جدا تھی نہ جدا ہے. بھتیجی نہ جدا تھی نہ جدا ہے. اموں سے بھتیجی نہ. اور مقطع ملاحظہ فرمائیں کہ یعرف تیرے اشعار کی قیمت نہ ملے گی ہے. عارف تیرے اشعار کی قیمت نہ ملے گی. کیوں؟ عارف تیرے اشعار کی قیمت نہ ملے گی. قیمت تیرے اشعار کی مولا کو پتا ہے. قیمت تیرے اشعار قیمت پرچم سے بندھی مشک یہ دیتی ہے گواہی ہے. پرچم سے بندھی مشک یہ دیتی ہے گواہی. پرچم سے بندھی مشک یہ دیتی ہے گواہی. اموں سے بھتیجی نہ جدا تھی نہ جدا ہے. اموں سے بھتیجی نہ. درود بھیجے عظمت آل محمد پر. دیکھیے حضرات، آپ کے درمیان زیادہ دیر گفتگو کرنے کا قائل نہیں رہا ہوں، لہٰذا ایک مطلع چند شعر موضوع سے ہٹ کے پیش کرتا ہوں. ایک مصرع تھا، میری ہستی کا سکون مدحت شبیر میں ہے. مصرع تھا اہل سنت شاعر احمد نثار جونپوری صاحب نے مصرع دیا تھا، میری ہستی کا سکون مدحت شبیر میں ہے. مطلع ملاحظہ فرمائیں. انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں آپ کے دل تک پہنچنے کی. مطلع انشاءاللہ آپ کے دلوں میں محفوظ ہو جائے گا. نہ پیغمبر نہ ولی اور نہ کسی پیر میں ہے. نہ پیغمبر نہ ولی اور نہ کسی پیر میں ہے. نہ پیغمبر نہ ولی اور نہ کسی پیر میں ہے. انتہا صبر کی
جو حضرت شبیر میں ہے انتہا صبر کی، جو حضرت شبیر میں ہے۔ حسن مطلب ملاحظہ فرمائیں کہ ہرملا تیر چلا تیرا ہنر تیر میں ہے، ہرملا تیر چلا تیرا ہنر تیر میں ہے، مسکرانے کا ہنر اصغر بیشی، ہرملا تیر چلا تیرا ہنر تیر میں ہے، مسکرانے کا ہنر اصغر بیشیر میں ہے، مسکرانے کا ہنر اصغر بیشیر میں ہے۔ کیوں ہے؟ یہ ایک سوال ہے، انشاءاللہ جواب پیش کرتا ہوں۔ جرت اصغر بیشیر ہے مثل حیدر، اور یہ جرت اصغر بیشیر ہے مثل حیدر، ارے ہیبت شیر خدا خون کی تاثیر میں ہے، ہیبت شیر خدا خون کی تاثیر میں ہے۔ اس منقبت کا سب سے قیمتی شعر آپ کے حوالے کرتا ہوں، دیکھتا ہوں کون خاموش رہتا ہے۔ سنیے، کوئی نئی بات ہوگی تو انشاءاللہ آپ کے دلوں میں محفوظ ہو جائے گا۔ ایک جنت جو زمین پر ہے بنائی رب نے، ایک ایک جنت جو زمین پر ہے بنائی رب نے، وہ بھی جنت علی اکبر تیری جاگیر میں ہے، جنت علی اکبر تیری جاگیر میں ہے، جنت علی اکبر تیری جاگیر میں ہے۔ اور آخری شعر انشاءاللہ آپ کے لیے ایک تحفہ، آخری شعر کہ ہاتھ ہاتھ پھیلانے کی فرصت ہی کہاں ہے مجھ کو، ہاتھ پھیلانے کی، درود بھیجے عظمت آل محمد پر۔ اس سے بہتر آواز میں درود بھیجے عظمت آل محمد۔
ذمہ داری تھی. مولانا صاحب تشریف لا رہے ہیں. بس اب یہ آ گئے ہیں. آخری شعر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. نہ پیمبر نہ ولی اور نہ کسی پیر میں ہے انتہا صبر کی جو حضرت شبیر میں ہے. شعر ملاحظہ فرمائیں کہ ہاتھ پھیلانے کی فرصت ہی کہاں ہے مجھ کو. ہاتھ پھیلانے کی فرصت ہی کہاں ہے مجھ کو. ہاتھ مصروف میرا ماتم شبیر میں ہے. ہاتھ مصروف میرا ماتم شبیر میں ہے. اور مقطع ملاحظہ فرمائیں کہ جب محمد کو شفا مل گئی کہہ دو عارف. جب محمد کو شفا مل گئی کہہ دو عارف. پوری دنیا کی شفا چادر تطہیر میں ہے. پوری دنیا کی شفا چادر تطہیر میں ہے. بلند آواز میں درود بھیجیے عظمت آل محمد. دعوت کے لیے میں عالی جناب مولانا سید حسن رضا موسوی صاحب سے گزارش کرتا ہوں افروز منبر ہوں ذکر اہل بیت سے ہمارے مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں. بر محمد والے محمد صلوات. آپ دیکھیے تھوڑا سا اوپر کر کے محمد والے محمد صلوات. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا مولانا بالقاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وعصمتهم أجمعين. أما بعد فقد قال الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام رحم الله شيعتنا
خلقوا من فاضل طینتنا وغجنوا بماء ولایتنا یفرحون لفرحنا ویحزنون لحزننا. صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد. سب سے پہلے تبریک و تہنیت مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ تمام حضرات کی خدمت میں آج کی اس عظیم شب کے موقع پر، شب ولایت، شب ولادت امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام. تبریک و تہنیت آپ تمام حضرات کی جانب سے بھی اور اپنی جانب سے بھی پیش کرتے ہیں امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں بھی، اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ سال آئندہ تک امام خود ظہور فرمائیں اور اپنے جد کے فضائل امام علیہ السلام خود بیان کریں اور انشاءاللہ ہم لوگ سامعین میں سے ہوں. آپ حضرات تائید کرتے ہیں تو بلند آواز سے صلوات پڑھ لیجئے محمد و حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے یہ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام. امام علیہ السلام نے فرمایا پروردگار ہمارے شیعوں کے اوپر رحمتیں نازل کرے، ہمارے شیعوں کے اوپر اللہ رحم کرے. یہ ہمارے شیعہ وہ ہیں جو خلقوا من فاضل طینتنا، یہ ہماری ہی بچی ہوئی مٹی سے خلق ہوئے ہیں. وَعُجِنُوا بِمَاءِ وِلَایَتِنَا، اور ہماری ولایت کے پانی سے ہی ان کے خمیر کو گوندھا گیا ہے. ان کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے یفرحون لفرحنا، یہ ہماری خوشی میں خوش ہوتے ہیں. وَيَحْزَنُونَ فِي حُزْنِنَا، اور ہمارے غم میں یہ غمزدہ ہو جاتے ہیں. ہمارے شیعوں کی علامت یہ ہے کہ ان کی اپنی کوئی خوشی نہ اپنا کوئی غم. اہل بیت کے یہاں خوشی ہوتی ہے تو یہ خوش ہو جاتے ہیں، اہل بیت کے یہاں کوئی غم ہوتا ہے تو یہ غمزدہ ہو جاتے ہیں. یہ امام علیہ السلام نے فرمایا، اور واقعہ میں دیکھ رہا ہوں اہل بیت کے یہاں آج ایک عظیم خوشی ہے، اور اسی خوشی کے مناسبت پر آپ تمام حضرات خوش ہیں. اور ہمارے یہاں یہ باقاعدہ، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ ہم جب بھی یہ اپنے یہاں کوئی خوشی کا اہتمام کرتے ہیں تو اسلامی کیلنڈر پر خاص نظر رہتی ہے. کیلنڈر ضرور دیکھتے ہیں، تاریخیں ضرور دیکھتے ہیں، مناسبتیں دیکھتے ہیں. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم خوشی کا اہتمام کریں اور اس دن اہل بیت کے یہاں کوئی غم ہو، یا ہم غم کا اہتمام کریں اور اہل بیت کے یہاں خوشی ہو. اس چیز کا باقاعدہ خیال رکھا جاتا ہے، اور یہی علامت امام علیہ السلام نے بیان کی ہے. امام علیہ السلام کی ولادت 11 ذی-القعدہ سن 148 ہجری میں 148، اور امام علیہ السلام کی شہادت آخر سفر ایک روایت کے اعتبار سے، یا 17 سفر المظفر جو مشہور ہے ہمارے یہاں، سن 203 ہجری میں. اور اس طریقے سے امام علیہ السلام کی جو کل عمر ہوئی، مجموعی عمر، وہ صرف 55 سال. اس 55 سال کی زندگی کو اگر ہم تقسیم کرنا چاہیں تو میں اس کو 3 مرحلوں میں تقسیم کرنا چاہوں گا. امام علیہ السلام کی زندگی کا جو پہلا مرحلہ ہے وہ ہے جو آپ نے اپنے والد بزرگوار یعنی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی امامت کے سائے میں زندگی گزاری، باپ کی شفقتوں میں جو زندگی گزری. اور یہ کوئی چھوٹی مدت نہیں ہے، بلکہ یہ 35 سال کی مدت ہے.
सन 148 हिजरी में इमाम अलैहिस्सलाम की विलादत हुई और सन 148 हिजरी से सन 183 हिजरी तक 183 35 साल तक आप अपने वालिद की इमामत के ज़ेर साथ जिंदगी गुजारते हैं। ज़ाहिरन जो इमामत है वो 7वें इमाम की है, मगर इमाम अलैहिस्सलाम, अब हमारे यहाँ इमाम बनता नहीं है, इमाम पैदा होता है। मगर एक वक्त में कानून कुदरत यह है कि एक वक्त में एक इमाम रहेगा, इमामत सिर्फ एक इमाम ही की चलेगी। अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में 4 इमाम एक वक्त में रहे, कम से कम 2 बेटे खुद इमाम। खुद रसूल ने फरमाया मेरे दोनों बेटे फर्जंद इमाम है, चाहे वो खड़े हों या बैठे हो। रसूल ने अपनी जिंदगी में कह दिया। मगर इमामत अमीरुल मोमिनीन ही की रही। सन 40 हिजरी में जब अली की शहादत वाक़ हुई, सन 40 हिजरी के बाद फिर इमामत मुंतकिल हुई, ज़ाहिरी इमामत इमाम हसन के सुपुर्द की गई और सन 40 हिजरी से सन 50 हिजरी तक 10 साल इमाम हसन की इमामत रही। उस 10 साल की मुद्दत में इमाम हुसैन मौजूद थे, मगर इमामत इमाम हसन की रही है ज़ाहिर। सन 50 हिजरी में इमाम हसन की शहादत के बाद फिर ज़ाहिर इमामत इमाम हुसैन के हवाले हुई और सन 50 हिजरी से लेकर सन 61 हिजरी के शुरू तक इमामत इमाम हुसैन की रही, जबकि चौथे इमाम मौजूद थे मगर नहीं। तो ये सिलसिला एक वक्त में एक इमाम। सन 148 हिजरी में इमाम की विलादत हुई। सन 183 हिजरी में जब 7वें इमाम की शहादत होती है, तब ज़ाहिर इमामत इमाम के हवाले की गई। इस जिंदगी का पहला मरहला और जिंदगी का दूसरा मरहला यहीं से शुरू होता है, जब ज़ाहिरी इमामत भी इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाले हुई। अब ये जो दूसरा मरहला सन 183 हिजरी से शुरू होता है, इसको भी मैं 2 हिस्सों में तकसीम करना चाहूंगा, 2 मरहलों में। पहला मरहला वो है जो इमाम अलैहिस्सलाम ने जिंदगी गुजारी है मदीने में, और दूसरा मरहला वो है जो इमाम अलैहिस्सलाम ने जिंदगी गुजारी है खुरासान में। जो इमाम अलैहिस्सलाम की जिंदगी का पहला मरहला है, ये 17 साल का है, सन 183 हिजरी से सन 200 हिजरी तक 17 साल इमाम अलैहिस्सलाम मुस्तकिल मदीने में। मगर जब मामून अब्बासी खलीफा बनता है तो उसने इमाम अलैहिस्सलाम को मदीने से बुलाया। सन 200 हिजरी में 200 हिजरी से लेकर 203 यानी शहादत तक इमाम अलैहिस्सलाम अब मदीने में नहीं है, अब खुरासान। ये इमाम की जिंदगी का तीसरा मरहला जो मुख्तसर, मगर सबसे ज्यादा जो वाकयात, रिवायात, अहादीस, जो भी जिंदगी के हवाले से आपको ज्यादातर मालूमात मिलेगी, वो इसी आखिर के जिंदगी का अहम तरीन मरहला है। ये 3 साल का, मगर इसकी इब्तिदा होती है जब इमाम अलैहिस्सलाम को मदीने से बुलाया जाता है। इमाम अलैहिस्सलाम को मदीने से बुलाया जा रहा है और हालांकि मदीने के अफराद ये समझ रहे हैं कि चूंकि जो मदीने से गया है वो वापस तो आया नहीं, तो इमाम अलैहिस्सलाम भी नहीं आएंगे, और इसलिए तारीखें कहते हैं कि मदीने के बहुत जैसे सभी अफराद बाकायदा गिरिया कर रहे थे इमाम अलैहिस्सलाम को। मगर जब बुलाया गया उसी वक्त चूंकि रास्ता जो था वो उस जगह से ईरान के रास्ते से गुजरते हुए इमाम अलैहिस्सलाम चूंकि ईरान आ रहे हैं, और फिर वही जो हदीस, मशहूर हदीस जो इमाम अलैहिस्सलाम की, जो आप हदीस सिलसिलतुज़ ज़हब के नाम से मशहूर है, वो हदीस भी इमाम अलैहिस्सलाम ने उसी रास्ते में बयान की। चुनांचे वो चूंकि वक्त कम है और मुझे मंजिल में आगे बयान करना चाहता हूँ, बस हदीस मगर आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। अफराद हैं जो शिया हैं, मोमिनीन हैं, चाहने वाले हैं, जो इमाम अलैहिस्सलाम का इस्तकबाल कर रहे हैं और चाहते हैं कि इमाम अलैहिस्सलाम से कुछ सुने। और तारीख ये कहती है कि कम और बेश 34,000 अफराद इमाम अलैहिस्सलाम के इस्तकबाल के लिए मौजूद थे और चाहते थे कि इमाम कुछ बयान करे ताकि हम उसको बयान करें या उसको नोट करें, उसको लिखें, कुछ नसीहत इमाम से हासिल करें।
امام علیہ السلام کا جب استقبال ہوا، امام علیہ السلام نے اپنے جس اونٹ پر سوار تھے ہماری پر، لوگ چاہتے ہیں کچھ بیان کرے، تو امام علیہ السلام نے چہرہ نکالا اور اس کے بعد یہ حدیث بیان کی. بڑی فضیلت اس حدیث کی ہے. امام علیہ السلام نے حدیث میں جو بیان کیا نقل کرتے ہوئے اپنے آباء و اجداد سے، اور اسی لیے اس حدیث کو کہا جاتا حدیث سلسلۃ الذہب، یعنی وہ حدیث جو سونے کی چین، جی ہاں گولڈن چین. چونکہ سارے کے سارے معصوم ہیں. امام علیہ السلام نے اپنے والد سے، والد نے ان کے والد سے، دادا نے پردادا سے، اس طرح سے نقل کرتے ہوئے امیر المومنین سے رسول اللہ سے جبریل امیر، پھر پروردگار اعلیٰ بیان کرتا ہے کیا کہ کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی، کلمۃ لا الہ الا اللہ پروردگار فرماتا ہے، امام بیان کر رہے ہیں، پروردگار عالم فرماتا ہے کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی، میرا مضبوط قلعہ ہے. ومن دخل فی حصنی امن من عذابی، جو اس میرے قلعے میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے امن و امان میں رہے گا، محفوظ رہے گا. 34,000 افراد ہیں جو تقریباً جو سب لکھ رہے ہیں، مگر ابھی تشنا ہے. امام علیہ السلام نے حدیث کو بیان کیا مگر اپنا چہرہ اندر کر لیا، اپنا سب اندر. لوگ چاہتے ہیں کہ مولا کچھ اور بیان کریں. تب امام علیہ السلام نے، سواری حالانکہ آگے بڑھ گئی تھی، پھر روکا گیا. امام علیہ السلام نے اپنا چہرہ پھر نکالا، اور نکالنے کے بعد پھر اس میں ایک جملے کا اضافہ کیا، بشرطہا و شروطہا و انا من شروطہا، کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی، میرا مضبوط قلعہ ہے، جو اس میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے محفوظ رہے گا، لیکن اس کی کچھ شرطیں ہیں. انہی شرطوں میں سے ایک شرط مولا فرماتے ہیں ہم اہل بیت ہیں. امام علیہ السلام کا سفر آگے بڑھتا ہے، اور اسی سفر میں وہ واقعہ پیش آتا ہے جس کی وجہ سے امام علیہ السلام کا لقب پڑا ضامن. یہ اسی سفر کا ہے. ضامن کہتے ہیں نا، امام ضامن. عربی میں کہا جاتا ہے سامن 8 کو، تو 8ویں امام ہے، امام سامن بن گئے امام ضامن. یہاں ضامن آہو، آہو اصل کہا جاتا ہے فارسی زبان میں ہرن کو. چونکہ امام علیہ السلام نے ایک ہرن کی گارنٹی لی تھی، ضمانت لی تھی، جس کی وجہ سے امام کا یہ لقب پڑا امام ضامن. اب جب سفر پر جاتے ہیں تو اسی سنت کو ادا کرتے ہیں کہ آپ کے بازو پر جو امام ضامن باندھا جاتا ہے اس کی نسبت اسی 8ویں امام کی جانب. یہ اسی سفر کا واقعہ ہے جب ایک شکاری جاتا ہے شکار کرنے کے لیے ہرن کا. ہرن اپنے بچوں کے ساتھ ہے میدان میں، اور اس نے شکاری نے جا کر شکار کر لیا، ماں کا شکار، ہرن کا شکار. مگر بچے بھاگ گئے، اس وقت ماں کو پکڑ تو لیا، مگر وہ ہرن ہے کہ جو شکاری کے ساتھ آ تو رہی ہے، زندہ ہے، مگر بہت ہی زیادہ کرب و اضطراب میں ہے، پریشان ہے. اب کیا کرے بچوں کے بغیر؟ مگر اسی سفر میں اس نے کی نظر پڑی امام علی بن موسیٰ الرضا علیہ السلام. جیسے امام علیہ السلام کو دیکھا، شکاری ادھر سے آ رہا ہے اس کو لیے ہوئے، تب امام علیہ السلام سے اس ہرن نے فریاد کرنا شروع، یبن رسول اللہ، اس شکاری سے مجھے نجات دلا دی، مجھے بچا لی، تھوڑی دیر ہی کے لیے صحیح، میں واپس آ جاؤں گی، میں اپنے بچوں سے بتانا چاہوں گی اور آخر رخصت ہونا چاہتی ہوں. امام علیہ السلام نے فرمایا، دیکھ اب یہاں پہ یہ شک مت کر لیجیے گا کہ ہرن کی زبان امام علیہ السلام کیسے سمجھ رہے تھے. یہاں تک کہ یہ تو پروردگار عالم نے قرآن مجید میں نبیوں کے حوالے سے بھی ذکر کیا. جناب سلیمان کا واقعہ تو خاص طور سے آپ کا سنا ہوا مشہور واقعہ ہے کہ امام علیہ السلام، جناب سلیمان چیونٹی تک سے گفتگو کر رہے، ہر مخلوق سے گفتگو کر رہے تھے، اور
خود ہمارے پانچویں امام امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے، امام نے تو یہاں تک فرمایا وَعُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ، ہمیں نے تو پرندوں تک کی زبان سکھائی گئی ہے، وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز کا علم ہمیں عطا کیا گیا۔ چنانچہ فریاد کرنا شروع کی، امام علیہ السلام نے فرمایا بھائی شریعت مصطفیٰ میں ہرن کا گوشت حلال ہے، ہرن کا شکار جائز ہے، شکاری نے شکار کیا ہے تمہارا، ابھی تو جائز ہے، اب اس میں کیا کر سکتا ہوں؟ اس نے کہا ہاں مولا یہ صحیح ہے، میں جانتا ہوں شریعت مصطفیٰ میں ہرن کا گوشت حلال ہے، مگر یہ شکاری کے لباس میں نہیں تھا، یہ عام لباس پہن کر آیا تھا اور میں دھوکہ کھا گئی۔ اگر یہ شکاری اپنے لباس میں آتا تو میں اپنے بچاؤ کا انتظام کرتی، لیکن میں تو عام انسان سمجھی، میں نہیں جانتی تھی کہ یہ شکاری ہے، اب اس نے مجھے شکار کر لیا۔ دیکھیں لباس سے بھی کتنے دھوکے ہو جاتے ہیں، لباس بھی بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ کتنے لوگ یہی ہیں کہ جو لباس پہن کر دھوکہ دے دیتے ہیں، اور لوگ سادہ لوگ انسان بیچارے کتنے ہیں جو دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ لباس رسول ہے، مولانا بول رہے ہیں لباس رسول میں صحیح بول رہے ہوں گے، مگر یہ لباس بھی دھوکہ دے دیتا ہے۔ چنانچہ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب جیسے اس نے شکار کر لیا، مگر میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں میں جاؤں گی اپنے بچے کو دودھ پلا کر، بچے بھوکے ہیں، دودھ پلا کر واپس آ جاؤں گی۔ امام نے کہا ٹھیک ہے، اور امام علیہ السلام نے اس شکاری سے کہا کہ بھائی اس ہرن کو چھوڑ دو تھوڑی دیر کے لیے، یہ جائے گی تھوڑی دیر کے بعد واپس آ جائے گی۔ وہ شکاری امام علیہ السلام کی معرفت نہیں رکھتا تھا، اس نے کہا عجیب شخص ہے بھائی، عجیب انسان ہے، ہرن جائے گی اور پھر واپس آ جائے گی۔ کوئی پرندہ، کوئی جانور کبھی ایسا ہوا کہ شکار ہوا ہو پھر اس کو چھوڑ دیا تو پھر واپس پھر سے آ گیا ہو؟ کیا گارنٹی ہے اس کی کہ یہ جائے گی اور پھر واپس بھی آ جائے گی؟ امام علیہ السلام نے فرمایا میں اس کا ضامن ہوں، میں ہوں اس کا گارنٹر۔ اس نے سوچا کہ ہرن جائے تو جائے، کم سے کم پتہ تو چل جائے گا کہ یہ بندہ کتنا سچا ہے، کیا اور کتنا اس کی پاور ہے، کیا واقعی ایسا ممکن ہے؟ اس نے یہی سوچتے ہوئے اس نے کہا ٹھیک ہے۔ امام علیہ السلام کھڑے ہو گئے اس کے پاس، میں گارنٹی لے رہا ہوں، میں گارنٹر ہوں، اس کا ضامن میں ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، کھول دی اس نے رسی، ہرن گئی، اور اب یہ سوچ رہا ہے کہ یار عجیب آدمی ہے یہ، ہرن کی جانور کی اس نے گارنٹی لی ہے، کھڑا ہوا ہے، ٹائم گزرتا جا رہا ہے، مگر اس کے بھی ہوش اڑ گئے جب تھوڑی دیر کے بعد اس نے دیکھا کہ واقعی ہرن واپس آ رہی ہے، اور ہرن واپس آئی اور آنے کے بعد اپنے اسی شکاری کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے۔ امام سے فرمایا مولا میں آ گئی ہوں، بسم اللہ۔ چنانچہ شکاری نے جب دیکھا، اب تاریخ نے جملہ نقل کیا ہے کہ جب ہرن کو دیکھا تو اس شکاری نے واقعی یہ جملہ کہا امام علیہ السلام سے کہ آپ کے صدقے میں نے اس ہرن کو آزاد کر دیا، اب یہ ہرن آزاد ہے مگر میں آج سے قیدی ہو گیا آپ کا۔ صلوات پڑھ لیجئے محمد والے محمد۔ اس وقت سے امام کا لقب پڑا امام ضامن، اور وہی رسم آپ ادا کرتے ہیں جو ایک زمانہ وہ تھا جب ایک خاص امام علیہ السلام کا چونکہ سکہ بھی رائج ہوا تھا، امام علیہ السلام کی خاص تو مہر، خاص نام کا سکہ تھا امام کا، وہی سکہ کپڑے میں باندھ کر مومنین باندھتے تھے۔ اس واقعے کے بعد سکہ ختم ہو گیا، اب ہم گاندھی جی کا سکہ باندھ لیتے ہیں، عام نوٹ باندھ لیتے ہیں، مگر وہی سکہ یا جو بھی ہم جو کرنسی جو بھی ہے جہاں کی بھی ہے، پھر اس پر جو نظر دلائی جاتی ہے وہ نظر امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام ہی۔ امام علیہ السلام جسے میں نے کہا نہ صرف جانوروں کی زبان، پرندوں کی زبان جانتے تھے،
پرندوں کی زبان سے واقف تھے، جان ہر ایک کائنات چونکہ حجت خدا تھے، اور جو حجت خدا ہوتا ہے وہ کائنات کی ہر ایک مخلوق کی زبان کو بولنا بھی جانتا ہے، سمجھتا بھی۔ امام کے صحابی امام کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں اور اسی وقت ایک چڑیا آ گئی برڈ، اور امام کے پاس آنے کے بعد وہ چہچہا رہی ہے، جو جلدی جلدی بول رہی ہے۔ امام علیہ السلام نے، جو صحابی موجود تھے، امام علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ جانتے ہو یہ کیا کہہ رہی ہے؟ نہیں مولا میں تو نہیں سمجھ رہا ہوں کیا کہہ رہی ہے۔ امام نے فرمایا یہ کہہ رہی ہے کہ میرے گھونسلے میں سانپ آ گیا ہے، میرے انڈے ہیں، کچھ بچے ہیں گھونسلے کے اندر، اور وہاں پر سانپ آ گیا ہے، اور خطرہ یہ ہے کہ وہ میرے انڈوں کو، میرے بچوں کو کھا لے گا۔ وہ اپنی فریاد لے کر آئی ہے، میری مدد کیجئے مولا۔ امام علیہ السلام نے جو صحابہ بیٹھے ہوئے تھے انہیں میں سے ایک سے کہا کہ جلدی سے جاؤ، ایک ڈنڈا لے کر جاؤ، یہ آگے آگے چلے گی تمہارے۔ اور وہ چڑیا تھی جو تھوڑے تھوڑے فاصلے پر اڑتی ہوئی اپنا راستہ دکھاتے ہوئے گئی، اور وہ صحابی کہتے ہیں میں نے خود ڈنڈا اٹھایا اور میں گیا تو جا کر دیکھا تو واقعاً سانپ موجود تھا، اور جانے کے بعد میں نے اس سانپ کو مارا اور چڑیا کے انڈوں اور بچوں کو نجات دلائی۔ صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد۔ تو امام علیہ السلام 3 سال زندگی گزارتے ہیں خراسان میں، یہاں پر، اور اس 3 سال میں جو واقعات، جو آپ کے زیادہ تر واقعات جو آپ کو ملیں گے امام علیہ السلام کے ہوئے، مگر امام علیہ السلام کو ولی عہد ظاہراً بنایا گیا، داماد بنایا گیا، لیکن امام نے جو ذمہ داریاں دی گئی تھی اس سے ذرہ برابر بھی، جو اللہ کی جانب سے ذمہ داری تھی اس سے پیچھے نہیں ہٹے، کوئی کمپرومائز نہیں، کسی بھی قسم کا کوئی سمجھوتا نہیں۔ محل میں موجود ہیں یا مثلا موجود ہے، وہاں ایک عام شخص، عام فرد کوئی بھی ملنا چاہتا ہے، امام علیہ السلام نے چھوٹ دے رکھی ہے، جو بھی آئے نہ، کسی کا سوال ہے، جواب ہے، کوئی پوچھنا چاہتا ہے، کوئی فریاد ہے، بسم اللہ آئیے۔ لوگ آتے ہیں، ملتے ہیں، باقاعدہ سوال جواب کرتے ہیں، جو بھی سوال کسی کا۔ ایک مرتبہ مثلا 2 آدمی آئے، شیعہ ہیں، مومن ظاہراً، تبھی تو امام علیہ السلام کے پاس آئے، اور امام علیہ السلام سے فرمایا فرزند رسول ایک سوال ہمارا ہے۔ امام نے کہا پوچھئے کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ کوفے سے آئے ہیں ہم، ٹھیک ہے، 2 دوست ہیں ہم، ٹھیک ہے، دونوں ساتھ آئے تھے فلاں دن، چلے تھے ہم، چند روز ہمیں یہاں رہنا ہے، اس کے بعد فلاں تاریخ کو دونوں ساتھ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ مولا پوچھنا یہ ہے اس مدت میں ہم اپنی نماز قصر پڑھیں یا نماز تمام پڑھیں، مکمل کریں؟ ساتھ چلے ہیں، 2 دوست ہیں، ساتھ نکلے تھے، ساتھ ہی یہاں رہے، پہنچے ہیں، ساتھ ہی یہاں سے واپس جائیں گے، مگر سوال یہ ہے کہ ہم اپنی نماز کو قصر پڑھیں گے یا تمام؟ امام علیہ السلام نے ان دونوں میں سے ایک کی طرف اشارہ کر کے کہا تمہاری نماز قصر ہے، تمہاری نماز تمام ہے۔ اور فرمایا آپ نے، ایک سے فرمایا تمہاری نماز قصر ہے، دوسرے سے کہا تمہاری نماز تمام ہے۔ اور وہ بھی حیران ہو گئے، یہ کیسے؟ جب ساتھ ہی آئے ہیں اور ساتھ ہی جانا ہے تو یہ کیسے ہے؟ امام علیہ السلام نے وضاحت کی، اب سنیے امام علیہ السلام نے اس میں سے جس سے کہا تھا کہ تمہاری نماز مکمل ہے، پوری پڑھو گے، امام علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ جب تم چلے تھے، یاد کرو جب تم نے اپنا سفر شروع کیا تھا تو تم نے یہ نیت کی تھی کہ جا کر میں بادشاہ سے ملاقات کروں گا، اور اس نیت کی وجہ سے تمہارا پورا سفر سفر معصیت ہو گیا۔ قصر کی شرطوں میں سے چونکہ ظالم بادشاہ سے ملنا بھی، یہ نیت کرنا کہ ظالم بادشاہ سے، چونکہ ظالم ہے بادشاہ، اس سے ملنا ہے، اس سے ملاقات، جس کے ولی عہد ہیں امام، اسی کا حوالے سے امام فرما رہے ہیں تم نے چونکہ نیت کی تھی کہ مجھے بادشاہ سے ملنا ہے، اس بادشاہ سے ملنے کی نیت کی وجہ سے تمہارا یہ پورا سفر سفر معصیت ہو گیا۔ اور قصر کی شرطوں میں سے ایک شرط یہ ہے کہ گناہ والا سفر نہ ہو، اگر گناہ والا سفر ہوگا تو نماز قصر نہیں ہوگی، نماز مکمل ہوگی۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔
یعنی امام علیہ السلام نے فرما دیا ہم کہیں بھی ہیں کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. اور دوسرا پیغام یہ بھی ہے ہم ظاہری نہیں, ہم تو لوگوں کی نیتوں سے بھی واقف ہیں. ایک بار اور صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. امام علیہ السلام کے خادموں میں سے ایک مشہور خادم جس نے 1-2 سال نہیں ہے, تھوڑی بہت مدت نہیں, 14 سال تک امام علیہ السلام کی خدمت کی. مدینے میں بھی خدمت کرتا تھا اور جب امام آخر وقت تک امام کے ساتھ رہے. نام ہے معروف. کرخ شہر کا نام ہے, معروف کرخی کے نام سے مشہور. امام علیہ السلام جب بھی مثلا وضو کرنا چاہتے ہیں تو کہتے ہیں معروف مثلا لوٹے میں پانی لے کر آ جاؤ, سبزی لے آؤ, معروف گلاس اٹھا دو, معروف جانماز بچھا دو, مثلا جو بھی کام خادم ہے تو معروف نام. بار بار امام لیتے ہیں نماز اس کے نام اپنی زبان پر. ایک مرتبہ ایسا ہوا, بادشاہ جو مامون ہے اس کو سفر کرنا تھا اور ماہرین موسمیات نے یہ خبر دی کہ جناب آپ سفر کریں گے تو صحیح لیکن راستے میں طوفان آ سکتا ہے, طوفان آئے گا, دریا کا سفر ہے اور ذرا سوچ سمجھ کے نکلیے گا, کہیں ایسا نہ ہو کہ دریا میں آپ سب رہیں اور طوفان آ جائے اور نتیجے میں کشتی غرق آب ہو جائے. مگر بادشاہ نے کہا کہ نہیں مجھے تو سفر کرنا ہے, جانا ہے, سفر ضروری ہے. تو اب دماغ میں بات ہے کہ کیا کریں, تو معروف کو بلایا. ذرا توجہ کیجیے گا, یا آخری بات ہے ختم کر دیا چونکہ مجھے ٹائم جتنا دیا گیا تھا وہ مکمل ہو ہی جائے گا. فرمایا معروف کو بلا کر کہ معروف, بادشاہ کی بات کر رہا ہوں میں, بادشاہ نے معروف کو بلایا اور معروف سے کہا کہ معروف جاؤ اور جا کر اپنے امام سے کوئی دعا لکھوا دو. بادشاہ کہہ رہا ہے معروف سے کہ جاؤ, دیکھیں اس کا یقین کس منزل پر ہے, جانتا ہے کہ اگر امام نے دعا لکھ کر دے دی اور میں نے اس دعا کو پڑھ لیا یقیناً کیسا ہی طوفان کیوں نہ آئے پھر اس طوفان سے نجات یقینی ہے. تو کم سے کم جتنا یقین ہمارے امام کے اوپر دشمن کو ہے, قاتل کو ہے, کم سے کم اتنا یقین مومنین کو تو ہونا ہی چاہیے, چاہنے والوں کو تو کم سے کم اتنا ہونا ہی چاہیے. کہتا معروف ایک دعا لکھوا دو بس اپنے امام سے, وہ لکھ کے دے دیں تو میں وہ دعا پڑھ لوں, اگر طوفان آتا ہے آگے بچ جاؤں. معروف نے کہا ٹھیک ہے. معروف آیا اور امام سے دعا لکھوانے کے بجائے خود ہی اپنے ہاتھ سے دعا لکھی, کاغذ کو لے جا کر دے دیا. اب دعا کیا ہے بتاؤں گا ابھی, لے جا کر دے دیا, بسم اللہ یہ لیجئے دعا. اور اگر آپ کی کشتی واقعا کہیں خطرے میں محسوس ہو کریں گے اگر آپ, تو پھر بسم اللہ اس کو پڑھ لیجئے گا. اور بادشاہ نے بڑی ہی حفاظت کے ساتھ اس کو اپنے خاص صندوق میں, خاص باکس میں رکھا. کشتی کا سفر تھا چلا گیا. جس طریقے سے بتایا گیا تھا ویسا ہی ہوا. واقعا موسم خراب ہوا, واقعا طوفان آیا اور اب دریا میں ہے بادشاہ, مگر خطرہ اس کو نہیں ہے اس لیے کہ جانتا ہے کہ دعا ہے امام کی. لہذا فوراً اس نے صندوق نکالا, کھولا اور اب جو اس میں تحریر کو نکالا تو دیکھ کر حیران ہو گیا. معروف نے اپنے ہاتھ سے لکھ کر دیا تھا, اور یہ دعا پڑھ لینا, اللہم انج سفینتی بحق معروف کرخی, پروردگار تجھے معروف کرخی کا واسطہ میری کشتی کو نجات دے دے. کہا تھا اپنے امام سے لکھوانے کے لیے, اپنے ہاتھ سے اپنے نام کے ساتھ اپنا واسطہ دے کر لکھ کر دیا.
बादशाह ने देखा, रे कहने लगा ये तो बड़ी चीटिंग हो गई मेरे साथ, कहा था इमाम से लिखवा के लेकर आना, खुद लिख कर दे दी। हैसियत देखिए क्या है इस शख्स की, खाम खादिम है। अब गुस्से में आया बादशाह, और गुस्सा इतना ज्यादा है कि बस एक बार मैं यहां से बचकर चला जाऊं, एक बार मैं यहां से इस तूफान से बच जाऊं, जैसे ही वापस जाऊंगा पहला ऑर्डर यही दूंगा कि मारूफ का सर कलम कर दो। धोखा दिया है मुझे। और ये सोचकर वो जो तहरीर थी उस तहरीर के टुकड़े किए, कागज के टुकड़े की, और गुस्से में आकर जो टुकड़े करने के बाद उस तहरीर को उसी पानी में डाल दिया, दरिया में। और अब तारीख ये कहती है जैसे ही टुकड़े उसने पानी में डाले, ऐसा लगा जैसे पानी ने खुद मौजों ने बढ़कर खुद तहरीर का इस्तेमाल कर लिया हो। और वो दरिया, वो समंदर जिसमें वाकई तुगयानी थी, जिसमें वाकई तलातुम बरपा था, जिसमें मौजें लहरें थी, और कश्ती ऐसा लग रहा था कि वाकई करकाब हो जाएगी, फौरन कश्ती को करार होता चला गया। कश्ती पूरा दरिया में, समंदर में शांति हो गई। ये क्या हुआ समझ गया? ये इस मारूफ की वजह से, क्योंकि नाम लिखा हुआ है उसका इतना असर, कश्ती में वाकई करार मिल गया। सफर से वापस आया, वापस आने के बाद मारूफ को बुलाया, बुलाने के बाद कहता मारूफ, मैंने तुमसे कहा था कि अपने इमाम से दुआ लिख कर लेकर आना, तुमने अपने इमाम के बजाय खुद ही दुआ लिख कर दे दी अपने हाथ से, और वो अपने नाम से। मारूफ खड़ा हुआ है, खुदा खैर करे क्या होगा, बादशाह है और जानता है कि जालिम भी है। मगर बादशाह फिर कहता है कि मारूफ अच्छा एक बात बता, वाकई तुम्हारी ये दुआ काम तो आ गई मेरे, वाकई तुम्हारे नाम ने असर दिखा दिया, मगर मुझे इतना बता दो कि तुम्हें कैसे यकीन था कि वाकई इस दुआ को अगर मैं पढ़ लूंगा तो वाकई मेरी कश्ती को करार मिल जाएगा। इतना यकीन तुम्हें कैसे था कि अगर मैं तुम्हारे नाम का वास्ता देकर दुआ करूं तो कैसा ही तूफान क्यों ना हो गुजर जाएगा। मारूफ ने जवाब दिया, सुन लीजिए, मारूफ ने जवाब दिया। मारूफ कहता है कि बादशाह सलामत, मैं 14 साल से इमाम का खादिम हूं, और 14 साल से इमाम अलैहिस्सलाम अपनी जबान पर मेरा नाम बार बार ले रहे हैं। मुझे यकीन था अब तो मेरे नाम में इतना असर आ ही गया होगा कि अगर तू मेरे नाम का वास्ता देकर भी दुआ करेगा तो तुझे निजात मिल जाएगी। सवाल पढ़ लीजिए मोहम्मद वाले। नहीं, बुलंद आवाज से सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। का मुझे यकीन था, चूंकि मैं 14 साल से इमाम की खिदमत कर रहा हूं, और इमाम बार बार दिन में कई बार अपनी जबान पर मेरा नाम लेते हैं, तो इतना तो असर मेरे नाम में आ ही गया कि अगर मेरे नाम का वास्ता देकर भी दुआ की जाएगी यकीनी तौर पर नजात मिल जाएगी। अब मेरे अजीजों, आपकी पसंद का, आपके मिजाज का जुमला कह रहा हूं महफिल तमाम। अब मुझे ये बताइए कि अगर इमाम खादिम का नाम भी अपनी जबान पर ले दें तो उस नाम में इतना असर पैदा हो जाए कि कितना ही बड़ा तूफान क्यों ना हो जाए उस तूफान से गुजर जाएगा। अब कोई हमसे यह ना कहे अपनी मुश्किलात में अली अली क्यों कहते हो, जब खादिम के नाम में इतना असर है तो आका और मौला के नाम में कितना असर होगा। सलावत पढ़िए। हसन तुम जज़ाकल्लाह। ताखिर के लिए मैं माजरत चाहता हूं,
چونکہ پہلے اپنے یہاں محفل پڑھ کے آیا جلدی سے، پھر واپس آیا، پھر آیا تیزی کے ساتھ تاکہ وقت پر پہنچ جاؤں، مگر پھر بھی تھوڑا سا ٹائم ہو گیا، اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں۔ آئیے مل کر سب سے پہلے دعائے فرض، دعائے امام زمان پڑھتے ہیں، سب مل کر پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ ولیاً وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ اللہم صلی اللہ۔ پھر سے آپ تمام حضرات کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آج کی شب کے موقع پر امام علیہ السلام کا واسطہ دیتے ہوئے پروردگار عالم کی بارگاہ میں دست بدعا ہیں۔ میرے معبود، آج کے اس مولود کے صدقے میں تمام مومنین دنیا میں جہاں کہیں بھی اس خوشی میں شریک ہے، مولا کا جشن منا رہے ہیں۔ جس طریقے سے آج وہ خوش و خرم ہیں، اسی طریقے سے روز محشر بھی ان کو خوش و خرم ہی رکھنا۔ میرے معبود، میرے پروردگار، دنیا میں جہاں کہیں بھی شیان حضر کرار موجود ہیں، ان تمام کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، ہر قسم کے رنج غم دکھ درد مصیبت تکلیف سے محفوظ فرما۔ جو مومنین خوشی میں شریک ہے یا اللہ، ان کو رزق حلال عطا فرما، یا اللہ رزق میں برکتیں عنایت فرما۔ جو بے اولاد ہیں امام کے صدقے میں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما، جو بے روزگار انہیں بہترین روزگار عنایت فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کے روزگار میں ترقی عنایت فرما، جو بچے تعلیم میں مصروف ہے کامیابیاں عنایت فرما۔ یا اللہ اہم ترین دعاؤں میں سے یا اللہ جلد سے جلد جنت البقیع کی تعمیر کے اسباب فراہم فرما۔ یا اللہ شہزادی زینب سلام اللہ علیہا، شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہ کے روزوں کی حفاظت فرما۔ ان روزوں کی حفاظت کے لیے جو ہمارے جوان موجود ہیں، ان جوانوں کی حفاظت فرما۔ پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سر نگوں فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک میں امن و امان قائم فرما، دشمنوں کی جو سازشیں ہیں ان کو ناکام فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کا امان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ بہت بہت مبارک آپ تمام۔